औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गवारों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि मैं आपको आज का सबक पढ़ाऊँ, मैं अगले वीडियो के बारे में आपको बताता हूँ कि अगले वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा। अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और इसका फार्मूला क्या है और इसके बनाने का तरीका क्या है, पहले कौन सी चीज़ें लिखी जाती है, बाद में कौन सी चीज़ें, ये अगली वीडियो में। पर आज का जो दरस सबक है वो जनाब ऐसा करते हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस शीट में एक ऐसा शीट वही शीट मैंने जो अली ब्रदर्स के लिए बनाया था, वो मैंने जेबी ब्रदर्स के लिए लॉस में बनाया। उसी के डेटा के एहसास पर जो हमने ट्रायल बैलेंस में बनाया था। ये देखिए, इस डेटा के बुनियाद पे मैंने ये बनाया। जैसे रेवेन्यू उनका जो है 12,000 है और कॉस्ट ऑफ गुड्स 7,500 है और इसके जो कॉस्ट है ये जो रेंटल एक्सपेंसेस $800 है, यूटिलिटीज़ $300 है और सैलरीज़ ये ज़्यादा है। इसके बुनियाद पे उन्होंने लॉस किया हुआ है। तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए मैं आपको पढ़ाऊँगा। चलिए जी, बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस शीट की तरफ चलते हैं। तो जनाब ये तो अली ब्रदर्स का है। आते हैं जेबी ब्रदर और जेबी ट्रेडर्स की तरफ आते हैं। जेबी जॉन्स ब्रदर्स, जेबी मीन्स जेबी जॉन ब्रदर्स, जॉन ब्रदर्स की तरफ आते हैं। तो क्या था उनका जो 27 जनवरी 27 2025 है, उन्होंने जो हिसाब लगाया तो $12,000 का उन्होंने ग्रोसरी सोल्ड किया था। इन्हीं ग्रोसरीज को 2 जनवरी को जिन्होंने लिया था उस पर कॉस्ट आया था $7,500। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट यानी वो प्रॉफिट जो मुकम्मल तौर पे नहीं है, उसमें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस इंक्लूड है, उसको उसमें से नहीं निकाला है, तो वो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट $4,500। अब ये मालूम करने के लिए कि ये $4,500 से हम लोग जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस निकालते हैं क्या होता है, तरीका ये होता है, पहले आप रेवेन्यू लिखते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ गुड लिखते हैं, फिर उस रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड को डिडक्ट करके ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं कि यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट नॉट नेट प्रॉफिट। उसमें से 4,500 है, तो फिर उसमें से ये जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है वो डिपेंड करता है बिज़नेस पे कि कितना वो लेता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, अगर कोई ओनर ऑफ बिज़नेस फैक्ट्री उसकी अपनी हो तो किराया नहीं होता है, वेयर हाउस या गोदाम उसके अपने हो तो उस पर कोई किराया नहीं होता है, या इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके पास अपने ही वो होते हैं, व्हीकल्स होते हैं या गाड़ियाँ होती हैं, तो उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट आता है और उसके अलावा फ्यूल कॉस्ट होता है, तो वही ऑपरेशन में होता है। बाकी रेंटल एक्सपेंसेस या व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस नहीं आता है, तो डिफरेंट है। हाँ, अच्छा ऐसा लेते हैं जैसे फैक्ट्री रेंटल एक्सपेंसेस, शोरूम रेंटल एक्सपेंसेस, वेयर हाउस रेंटल एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ये टेम्पररी है। ये मतलब ये कभी कभार आता है, ये ऐसा नहीं कि हर वक्त आता है। लेकिन ये जो रेंटल एक्सपेंसेस है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस है, ये रेगुलर है। जब तक आपका बिजनेस रहेगा तब तक के लिए आपको ये मसारिफ या ये अखराजात आते रहेंगे। सो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में जॉन ब्रदर्स ने क्या किया, रेंट दिया उन्होंने $800, यूटिलिटी बिल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का था यानी बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, HOV का बिल जो क्लीन ये नाला वगैरह की सफाई होती है, ये यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, हमारे मुल्क में पता नहीं होता है कि नहीं। हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में वो होता है, लेकिन सब मेरे ख्याल में सालाना लेते हैं, वहाँ पे मंथली बेस पे नहीं लेते हैं। तो
ان چیزوں کو ملا کے کیا ہوتا ہے 800 جمع 300 تو یہ آ گیا جناب ہمارے پاس 1100 جمع 9000 10,100. یہاں پہ اب جے بی برادر یا جان برادرز نے کون سی غلطی کی ہے کہ یہ سیلریز انہوں نے $9,000 دیے. انہوں نے اپنے پاس امپلائیز زیادہ بھی رکھے ہیں اور سیلری یا جس کو اردو میں تنخواہ کہتے ہیں اور ہندی میں خیال میں بگار کہتے ہیں، سر کچھ کہتے ہیں ہندی کا مجھے پتہ نہیں ہے، پلیز اس پہ آپ مائنڈ نہ کریں اور نہ ہی مجھ پہ ہنسیں. تو وہ کتنا آتا ہے 9,000. یہاں پہ انہوں نے غلطی کی، یہ انکریز ہوا تو ان سب کو ملا کے $10,100 ان کا منتھلی ایکسپینسز انکلوڈیڈ دس کاسٹ آف گوڈس اینڈ نو سوری rather than cost of goods. یہ سوری آپریشنل ایکسپینسز 10,100 آیا ہے. ان کا کیا رینٹل ایکسپینسز یہ جو کرایہ اور یہ یوٹیلیٹیز بجلی وغیرہ کا بل اور یہ امپلائیز یا ان کے پاس جو ورکرس ہے ان کے معاشہ ان کے تنخواہ وہ $9,000. جب ہم نے 4,000 یہ ہمارا گروس پروفٹ 4,500 ہے، اس میں سے 10,100 نکالے تو جے بی برادرز کو اس میں کیا ہوا $5,600 لاس ہوا. اب اگلے مہینے یعنی فیبروری میں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں کیا کروں. پہلے تو اس کو انکریز کرنا چاہیے تاکہ جتنے زیادہ یہ کاسٹ گڈس جتنا زیادہ جتنے پیسے انویسٹمنٹ کریں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. جتنا کم انویسٹ کر لیں گے اتنا ہی آپ کو کم فائدہ ہوگا. تو پہلے قدم پہ تو اس کو بڑھاتے ہیں یا دوگنا یا تگنا یا 4 گنا کر لیتے ہیں. فرض کر لیجئے اگر اس کو دوگنا کر لے تو یہ 15,000 تگنا کر دے تو یہ آتا ہے جناب یہی کوئی 15,000 جمع 7,500 یہی کو 27,500 کے قریب آتا ہے. اگر 4 گنا کر دے تو 30,000 یہ سم تھنگ کچھ ایسا آتا ہے. تو اس کو اس میں ضرب دیتے نہیں ہے. 4 گنے میں تو 15,000 جمع 7,500 جمع 7,500 15 ہو گیا 15,000. 15,000 جمع 7,500 یہ جناب 22,500 ہو گیا. 22,500 میں سے 7,500 اور ڈال دیجیے تو 30,000 ہو جائے گا. تو 30,000 میں اچھا خاصا کما لیتے ہیں. $30 جب اگر آپ گروسری بزنس میں انویسٹ کر لیں اسپیشلی اگر یہی یورپی کنٹریز یا کینیڈا یا امریکہ میں تو آپ کو اس پہ اچھا خاصا منتھلی آمدنی ہوتی ہے. لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا کہ زیادہ کما لیتے لیکن آپ کا گزارا اس پہ ہوتا ہے. تو اس کو بڑھا کے انہوں نے 30,000 بنانا ہے. پھر اس کا آ کے یہاں پر یہ 9,000 جو سیلریز دیتے ہیں اس کو کیا کر لیں گے اس کو ریڈیوس کر لیں گے. کیوں ریڈیوس کر لیں گے؟ یا تو امپلائیز کے فرض کر لیجیے ان کے پاس ورکر سے 10 بندے 10 کو آدھا کر لیں یعنی 5 بندے کر لیں اگر ضرورت ہو. اگر اس کی بھی ضرورت نہیں تو 3 کر لیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو وہ $2,000 $3,000 سیلری دیتا ہے تو اس کو ریڈیوس کر کے 1,500 1,000 تک کر لے. یعنی اس کو جس طرح سے علی برادر نے 900 تک لے آئے نا تو اسی طرح یہ بھی اگر 900 تک لے آئے. فرض کر لیجیے ان کے پاس 2 بندے ہیں، ہر بندے کو یہ منتھلی دیتا ہے $450 $450. تو $900 پہ اس کا یہ جو بزنس ہے چلتا ہے کچھ تو وہ بھی ہوں گے. برادرز کے نام سے ہے تو جان بھی ہے اور کہ برادرز بھی اس کے پاس ہے کوئی 5-6 امپلائیز ہوتے ہیں. اس طرح سے وہ یہ اس کو گھٹا کے تو اگر اس کو 900 کر لیجئے سیم علی کی طرح ان کو پروفٹ آئے گا 2,500. اگر اس کو 800 کر لیں مثال کے طور پہ تو ان کے پاس یہ پروفٹ آئے گا 2,600. اگر اس کو ہم لوگ مثال کے طور پہ 1,000 کر لیں گے تو پروفٹ ان کے پاس آئے گا 2,400. اسی طرح جتنا بڑھائیں گے ریڈیوس کر لیں گے فائدہ بڑھے گا. جتنا کاسٹ انکریز کریں گے اتنا ہی فائدہ ڈیکریز ہوگا. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو لاس ہوا ہے جان برادرز کو اور کیسے اس لاس کو کنٹرول کر لے اور کیسے انویسٹمنٹ کو یہ بڑھا دے تاکہ زیادہ فائدہ حاصل کر لے. اور ڈونٹ فارگیٹ کہ آپ میرے چینل کو اس میں جو گھنٹی ہے اس کو کلک کر لیجئے اور اس کے علاوہ ویو کر لیجئے، شیئر کر لیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے
آفس میں جو آپ کے ساتھ کولیگز ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اپنے، اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو اپنے جتنے بھی آپ کے یونیورسٹی میں BBA کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ساتھ شیئر کر لیجئے، تاکہ میں آئندہ آپ کو اور بھی اس سے اچھے ویڈیو بنا کے دے سکوں۔ اور ایک اور بات، اگر آپ کے ذہن میں کہیں بھی کوئی سوال آتا ہے تو آپ کامنٹس میں لکھ دیجئے۔ فرض کر لیجئے آپ نے کہا کہ بھائی اس کو بریکٹ کے اندر کیوں لیا ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں، اس کو ہم نے بریکٹ کے اندر اس لیے لیا کہ مائنس ہے، اگر اس کو ہم بریکٹ کے اندر نہیں لے تو اس کا مطلب یہ انکریز ہے، اس کے ساتھ پلس کرنا پڑے گا اس کو بریکٹ میں۔ یہ ایک سوال پیدا خام خواہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اس نے یہ 7500 کو کیسے یار بریکٹ میں لیا ہوا ہے، کیوں لیا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ مائنس ہے، یہ اس سے مائنس کر لیں گے۔ اور اکثر لوگ یہاں پر مائنس لکھتے ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، جو پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال آتا ہے کہ بھائی یہ سیلری جتنا زیادہ کیوں ہے یار، یہ تو بیوقوفی ہے، تو اس کو بھی ریڈیوس کرنا پڑے گا۔ یہی جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، یہ کیوں آیا، یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، یہ کیسے آیا، اور یہ کیسے آیا، اور یہ کیوں ایسا، یہ دیکھیں یہ کیوں بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اس کو آپ ایسا کر لیجیے، کامنٹ میں لکھ دیجیے، پھر میں آپ کو جواب دوں گا آپ کے ہر سوال کا۔ یا اگر اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ آپ کے کام جہاں پہ کام کرتے ہو اس میں کوئی کویشچن ہو آپ کو تو بھی میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ یا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کسی اسی پروفٹ اینڈ لاس شیٹ میں کوئی سوال آپ کے پاس ہے، یا اگر آپ کو کچھ ٹاسک دیا ہوا ہے تو وہ مجھے لکھ کر دیجیے، میں آپ کے ٹاسک پہ سوچ لوں گا۔ اگر میرے بس کی بات تھی میں آپ کو آنسر دے سکتا تھا، جواب دے سکتا دوں گا، نہیں تو میں پھر کسی سے پوچھ لوں گا، یا کہیں کہ میرے پاس بکس ہے وہی بکس دیکھ لوں گا، اس میں سے نکال کے دوں گا آپ کو، یا کہیں نیٹ پہ ڈھونڈ کے آپ کو نکال کے دوں گا۔ لیکن اگر میں کہیں سے بھی اس کا جواب نکالا صحیح نکالوں گا اور آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ کیسے ہے۔ یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو، اور آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز کلک آن آئیکن بیل اینڈ please view, share my video with your friends, relatives, colleagues, everybody on every website, and subscribe my video that I will be able to provide further video۔ اسی طرح کے اچھے ویڈیو آپ کو بنا کے دیتا ہوں۔ تو جناب اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بیلنس شیٹ ٹیچنگ کروں گا کہ بیلنس شیٹ کیا ہوتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، اس کا فارمولا کیا ہے، یہ سب کچھ میں نیکسٹ ویڈیو میں۔ See you in next video. اللہ حافظ۔